نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک سنت کی جملہ مقتضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ متقاضیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے مطابق، دستور اور قانون کے مطابق دستور اور قانون کے مطابق، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا، کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا، جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، یا میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ بحیثیت وزیر اعظم بجز جب کہ بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق کا اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا، انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ مبارک۔ 23ویں وزیر اعظم بن گئے شہباز شریف۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ منصب ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ کل کے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک سے زائد بار، اس کے بعد اب جبکہ سابق ہو گئے ہیں اپوزیشن لیڈر اور اب بنے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان۔ 23ویں وزیر اعظم یہ پاکستان کے بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب آج طے ہونا تھی، جو اس کا وقت تھا اس کے حساب سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیلیور کیسے کریں گے۔ شہباز شریف صاحب یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں جب سے یہ معاملات ذرا آگے بڑھے اور شیپ میں آئے کہ اب سب سے پہلے نفرتوں کا خاتمہ کریں گے اور اس کے بعد میں معیشت پر کام کریں گے۔ اس میں معاملہ یہ ہے کہ
یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پائے گا, کس طرح سے اگلے الیکشنز تک پہنچ پائیں گے. یہ ٹینیور اس کے لیے ای سی پی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ستمبر تک, اکتوبر تک وہ الیکشن کے لیے تیار ہوں گے, لیکن مدت دیکھی جائے تو 1.5 سال کے قریب بنتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا یہ معاملات, یہ عرصہ وہ اس منصب پر بیٹھے بیٹھے کیسے چلا پائیں گے. بہت ساری پارٹیاں اگر مل کر کے کام کریں تو ان کو اکوموڈیٹ کیسے کر پائیں گے. اور اگر سوال یہ کیا جائے کہ شہباز شریف کون ہے, تو ان کا منصب جو اس سے پہلے رہ چکا وہ بھی ہم جانتے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ یاد بھی دلا دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے تمام تر امور کے ساتھ ساتھ ایک کینسر سروائیور بھی ہیں. صحت کے معاملے میں بھی انہوں نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کو وہ کتنی حد تک اس منصب پر آنے کے بعد ڈیلیور کر پاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کو ایوان کے 174 ارکان نے اپنا ووٹ دے کر وزیراعظم منتخب کیا. تحریک انصاف نے وزیراعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا. شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا. ایوان نعروں سے گونجتا رہا. مریم نواز اپنے والد کی تصویر لے کر ایوان تک پہنچی, چچا کو گلے لگ کر مبارکباد دی. آپ کو یہ سب کچھ دکھاتے اس رپورٹ میں. Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب کر لیے گئے. قومی اسمبلی میں یک طرفہ ووٹنگ کے دوران شہباز شریف کے حق میں 174 ارکان نے ووٹ ڈالے. میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا. شہباز شریف کی کامیابی پر ساتھی ارکان نے ڈیسک بجا کر بھرپور خوشی کا اظہار کیا. نو منتخب وزیر اعظم نے آصف علی زرداری اور دیگر رہنماؤں سے مصافحہ کیا. مہمانوں کی گیلری میں موجود مریم نواز, کیپٹن صفدر اور حمزہ شہباز کے چہرے بھی خوشی سے دمک رہے تھے. مریم نواز اپنے والد کی بڑی تصویر بھی ساتھ لے کر آئی تھیں. ووٹنگ کے بعد ایاز صادق نے نو منتخب وزیر اعظم کو حکومتی نشست سنبھالنے کی دعوت دی. Now I request Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. شہباز شریف وزیر اعظم کی سیٹ پر آئے تو آصف زرداری, بلاول بھٹو, اسد محمود, خالد مقبول صدیقی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو اپنے ساتھ بٹھایا. نواز شریف کی تصویر بھی رکھی گئی. اجلاس کے بعد مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف کو گلے لگ کر مبارکباد دی. سابق وزیر اعظم کے لہرائے گئے مبینہ خط کی تحقیقات نو منتخب وزیر اعظم کے لیے پہلا ٹاسک بن گئی. شہباز شریف نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا اعلان کر دیا. پارلیمان کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا. بولے سازش کا حصہ ثابت ہونے پر استعفی دے دوں گا. یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں, میری ان سے ملاقات اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں. جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا, کہاں سے آیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وہ خط لہرایا اور کہا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں. نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک, نہ مجھے کسی نے دکھایا. یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے. میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے, جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں, جس میں ڈی جی ISI ہو, جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں, اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے. میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے